میرے یوٹیوب چینلز ناول بائی منال مہر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولز بائی منال مہر، اور میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے لیے اگلی قسط لے کر۔ جانتے ہوں جو ہے کافی دنوں کا گیپ لے لیا، تھوڑی سی بزی تھی، بس مجھے 3-4 دنوں کا مزید وقت دے دیں، پھر انشاءاللہ ڈیلی ایپیسوڈ آیا کرے گی۔ بس یہ 3-4 دن جو ہے نا وہ کچھ بزی گزرنے والے ہیں، تو بس ان 3-4 دنوں کا وقت چاہیے، انشاءاللہ اس کے بعد ڈیلی روٹین پر واپس آ جائیں گے۔ تو آئیے آج کی قسط ہے قسط نمبر 126 کا پارٹ 2۔ عفان صبح صبح کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا۔ جب وہ گیا تھا حریم تب بھی مزے کی نیند سو رہی تھی۔ اب وہ تقریباً 2 گھنٹے بعد واپس لوٹا تھا۔ وہ اب بھی کمبل میں دبکی سکون کی نیند سو رہی تھی۔ عفان کو اس کی نیند پر رشک سا آیا۔ انہیں واپس آئے تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ وہ یہاں جلد سے جلد سارا کچھ سمیٹنا چاہتا تھا۔ وہ حریم کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں سب کو یاد کرتی تھی۔ شادی کے شروعات دنوں میں وہ اس کے حکم پر صبح صبح اٹھ جاتی تھی۔ عفان ہر ممکن کوشش کرتا تھا اسے تنگ کرنے کی۔ شادی سے پہلے جیسے وہ اس سے لاڈ اٹھواتی تھی، آج کل وہ وہی حریم بنی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا بستر کی جانب بڑھتا، دب سے اس کے نزدیک لیٹا تھا، مگر مجال تھی جو اس کے وجود میں ہلچل بھی ہوئی ہو۔ اس نے حریم کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو وہ دنیا جہان کی معصومیت سمیٹے سوئی ہوئی تھی۔ وہ عفان کا دھیان پوری طرح اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خمار سا ابھرا۔ ہے کیوٹی، آنکھیں کھولو یار، میں بہت بور ہو رہا ہوں، وہ اس کا گال نرمی سے سہلاتا ہوا بولا۔ حریم کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی، مگر پھر وہ نیند میں چلی گئی۔ لڈو چپ چاپ اٹھ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ اس کی ٹھوڑی کو دانتوں تلے دباتا ہوا بولا۔ آفی آپ بھی سو جائیں نا، وہ ہلکی سی آنکھیں کھولتی اپنے بازو اس کے لیے واہ کر گئی۔ اس کے انداز پر عفان کو ہنسی آئی۔ عفان اس کے کھلے بازوؤں میں سماتا اس کے کندھے پر سر جما گیا۔ بے شک حریم نے یہ پیش قدمی نیند میں کی تھی، مگر عفان کسی صورت اس پیشکش کو اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ حریم اب اس کا سر تھپتھپاتی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اس کا بچوں سا انداز عفان کو قہقہہ لگانے پر مجبور کر گیا۔ ریم میری جان، مجھے نیند نہیں آ رہی، اس لیے شرافت سے آنکھیں کھولو ورنہ میرے اندر کا جن جاگ گیا، تمہاری ننھی سی جان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ عفان اپنی بیئرڈ اس کے گالوں پر رگڑتا ہوا اسے دھمکی دیتا ہوا بولا۔ آفی پیچھے ہٹیں، تنگ مت کریں۔ داڑھی کی چبھن سے اب حریم کی نیند اڑن چھو ہوئی تھی۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی اسے روکنے کی سعی کر رہی تھی۔ عفان نے اس کے کھلکھلانے پر اس کے گال پر نرمی سے بوسہ دیا۔ آفی اٹھ گئی ہوں میں، پیچھے ہٹ جائیں اب، وہ اس کی پیش قدمی پر گلال ہوتی ہوئی بولی۔ بہت دیر کر دی تم نے بیبی، اب تمہاری سزا کا وقت ہوا جاتا ہے۔ وہ اس کی سنی انسنی کرتا اس کے چہرے کے نقوش کو نرمی سے چومتا چلا گیا۔ اس کے پہلی بار اس قدر نزدیک آنے پر حریم کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ وہ اس کے سینے پر دباؤ ڈالتی اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عفان اس کی ہتھیلیاں اپنے سینے سے ہٹاتا انہیں نرمی سے چومتا اپنے ہاتھ میں قید کر گیا۔ حریم کی صحیح معنوں میں سٹی گم ہوئی تھی۔
اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی سی بوندیں چمکنے لگیں۔ عفان اس کے ماتھے کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتا، اس کے ایک ایک نگوش کو چومتا، اپنی محبت کی مہریں اس پر ثبت کرتا چلا گیا۔ شاہ میر کے نکاح کے بعد سب کی زندگیاں دوبارہ نارمل ڈگر پر آ گئی تھیں۔ آج شاہ میر اور انزا کے نکاح کو 15 دن ہو گئے تھے۔ انزا نے یہ بات شدت سے نوٹ کی تھی کہ وہ خود کبھی اسے فون یا میسج نہیں کرتا، بلکہ ہر دفعہ رابطہ انزا ہی کرتی تھی۔ نکاح کے بعد ان کی کوئی باقاعدہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ شاہ میر نے کبھی کوشش ہی نہ کی تھی اس سے ملنے کی۔ جب کبھی بھی وہ فون کرتی تھی، وہ مختصراً بات کر کے فون رکھ دیتا تھا۔ انزا نے ہر بار کی طرح اس کی ساری باتوں کو اگنور کر کے اسے فون ملایا تھا۔ السلام علیکم میر، کیسے ہیں آپ؟ وہ ہمیشہ کی طرح خوش دلی سے اس کا حال احوال پوچھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں انزا۔ وہ افندی ہاؤس کے لاؤنج میں بیٹھا اس سے محو گفتگو تھا۔ کچھ دیر تک دونوں طرف خاموشی چھائی رہی، پھر میر نے اس خاموشی کو توڑا۔ کوئی کام تھا انزا؟ وہ اب پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ کیا میں آپ کو صرف کام کے وقت ہی فون کر سکتی ہوں؟ میر، 15 دن ہو گئے ہیں ہمارے نکاح کو، آپ کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا مجھ سے ملنے کا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ زبان پر لے آئی تھی۔ میں بزی تھا، شاہ میر اپنے بوٹوں سے زمین کو خرچتا ہوا بولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود سے بھاگ رہا ہے، انزا سے یا اس نکاح کے بندھن سے۔ اس نے کبھی انزا سے برا رویہ نہیں رکھا تھا، مگر وہ خود کبھی بھی اس کی طرف پیش قدمی نہ کر پایا۔ میر، آپ ہمیشہ بزی ہوتے ہیں، کیا کچھ پل آپ میرے لیے نہیں نکال سکتے؟ وہ معصومیت سے ہونٹ کاٹتی ہوئی بول رہی تھی۔ پسندیدہ مرد کی بے اعتنائی اسے پل پل مار رہی تھی۔ اس کے پاس چند گھڑیاں بھی نہیں تھیں اپنی منقوہ کے لیے۔ انزا، مجھے ڈیڈ بلا رہے ہیں، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ لب بھینچ کر کال کاٹ گیا۔ اسے اپنے رویے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، مگر وہ فی الحال اس رشتے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کچھ وقت چاہتا تھا۔ دانین، جو 5 منٹ پہلے ہی لاؤنج میں آئی تھی، ان دونوں کی گفتگو سے اتنا تو اندازہ لگا چکی تھی کہ ان دونوں میں سب ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ کچھ سوچنا پڑے گا، ورنہ شاہ میر بھائی سے تو مجھے کوئی امید نہیں۔ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتی کچھ سوچ رہی تھی۔ ماما جلدی کریے نا، اور کتنا وقت لگنا ہے؟ الہام صبح سے کوئی 10ویں بار یہی جملہ دہرا چکا تھا۔ الہام، تم 2 منٹ خاموش نہیں رہ سکتے؟ مائرہ اب کی بار اسے ڈپٹتی ہوئی بولی۔ آج اس کے بے حد اصرار پر مائرہ اور زید افندی ہاؤس جا رہے تھے، الہام اور دانین کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے۔ الہام خود بھی ساتھ جا رہا تھا، اس لیے وہ بے صبرا ہو رہا تھا۔ الہام جھنجھلاتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک طرف اسے ٹینشن بھی ہو رہی تھی کہ جانے دانین کے گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہونا تھا۔ زید بیٹے کا بے صبرا پن دیکھ کر مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر پنپتے پریشانی کے تاثرات بھی اس سے مخفی نہ رہ سکے۔ کیا بات ہے الہام، کوئی پریشانی ہے؟ زید اس کے نزدیک بیٹھتا اس کے کندھے پر ہاتھ جماتا ہوا بولا۔ ڈیڈ، یزدان انکل منع تو نہیں کر دیں گے؟ میں نے ان پچھلے دنوں میں اپنی بھرپور کوشش کی ہے انہیں منانے کی، جانے اب ان کا ری ایکشن کیا ہوگا۔
وہ پریشانی سے اپنے دل کی بات زید کو بتا رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ میں اور تمہاری ماما ہے نا، ہم سب سنبھال لیں گے۔ اپنے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر اگر ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑنے پڑے تو جوڑ لوں گا، مگر یوں خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے۔ زید اس کے ماتھے پر بکھرے بال محبت سے سنوارتے ہوئے بولا۔ ڈیڈ، آپ بیسٹ ہیں، تھینک یو سو مچ ڈیڈ۔ وہ ان سے بغل گیر ہوتا لاڈ سے بولا۔ زید نے نرم سی مسکراہٹ سے اس کے چوڑے شانے تھپتھپائے۔ کتنے وقت بعد تو انہیں اپنا بیٹا ملا تھا، وہ ہر خوشی اسے دے دینا چاہتے تھے۔ چلیں، اتنی دیر میں مائرہ تیار ہوتی باہر آئی تھی۔ الہام تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ افندی فیملی کا لاؤنج اس وقت خالی تھا۔ کچھ دیر تک شام کی چائے کا وقت ہونے والا تھا۔ شام کی چائے ساری فیملی ایک ساتھ انجوائے کرتی تھی۔ الہام، زید اور مائرہ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ الہام نے ملازمہ کو گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دینے کا کہا تھا۔ ملازمہ سر ہلاتی میرو اور یزدان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی منٹوں میں میرو اور یزدان کمرے سے باہر آئے۔ ملازمہ کے اطلاع دینے پر سب باری باری لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہو یزدان؟ زید آگے آتا سلام کرتا اس سے بغل گیر ہوا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ یزدان خوش دلی سے ان سے ملا تھا۔ زید کے بعد الہام بھی یزدان سے بغل گیر ہوا۔ اپنی نین کے لیے اگر اسے جھکنا پڑتا تو وہ 1000 بار جھک جاتا۔ یزدان نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کچھ منٹوں کی خاموشی کے بعد زید نے باقاعدہ بات کا آغاز کیا۔ میں یہاں آپ لوگوں سے دانین کی رخصتی کی بات کرنے آیا ہوں۔ ان کے نکاح کو اب کافی وقت ہو گیا ہے۔ اب تو دانین کی پڑھائی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ اب میرے خیال سے ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ زید کی بات پر یزدان کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی تھیں۔ میں صاف اور سیدھی بات کروں گا۔ دانین میری اکلوتی بیٹی ہے اور ہم سب کو بہت عزیز ہے۔ اسے ذرا بھی تکلیف ہو یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ مگر جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ الہام کے ساتھ جڑنے پر کہیں میری بیٹی کو تکلیف ہی نہ سہنی پڑے۔ یزدان بہت سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اس کے لہجے میں بیٹی کے نصیب کو لے کر ایک ڈر سا تھا۔ یزدان کے ساتھ ساتھ اس کے بھائیوں کی بھی یہی رائے تھی۔ وہ چاروں خاموشی سے بیٹھے یزدان اور زید کے درمیان ہوئی گفتگو سن رہے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں میں انہیں الہام پر تو کچھ بھروسہ ہونے لگا تھا، مگر دانین کے لیے وہ پھر بھی ڈر رہے تھے۔ انکل، میں وعدہ کرتا ہوں نین کو تکلیف نہیں ہوگی۔ میں اسے ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گا، اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا، اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ الہام اس کی بات پر بے تابی سے بولا۔ یزدان، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ دانین کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ الہام کی طرف سے میں یقین دلواتا ہوں کہ دانین اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ الہام کی آنکھوں میں دانین کے لیے بے قراری دیکھ کر زید نے بات کو سمیٹنا چاہا۔ یزدان کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی اس معاملے کو سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ یزدان دانین کی آنکھوں میں بھی الہام کے لیے محبت دیکھ چکا تھا۔ دیوار سے پیچھے چھپ کر کھڑی دانین یزدان کے بولنے کی منتظر تھی۔ یزدان نے ارید اور احان کی طرف دیکھا۔ ان کی طرف سے مثبت اشارہ ملتے ہی یزدان واپس ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم سب تم پر اور الہام پر یقین کر کے اپنی گڑیا تمہیں دے رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا پڑے گا۔
یزدان کے مثبت جواب پر سب کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ الہام کا چہرہ خوشی سے جگمگانے لگا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھتا یزدان اور باقی سب سے بغلگیر ہوا۔ دھیان سے شہزادے، یاد رکھنا دانین کے چار بھائی ہیں، اور ہاں، اس کا بڑا بھائی پولیس آفیسر بھی ہے۔ وہ چاروں الہام کو گھیرے کھڑے وارننگ دیتے ہوئے بولے۔ الہام کو ان کے پوزیسو انداز پر ہنسی آ رہی تھی۔ اس سب سے ایک بات تو ثابت ہوتی تھی کہ وہ سب دانین سے بے حد محبت کرتے تھے۔ سب کی باہمی رضامندی کے ساتھ ان کی شادی کی ڈیٹ 15 دنوں کے بعد فکس کر دی گئی تھی۔ الہام کی نظریں دانین کے دوپٹے پر پڑی تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ایکسکیوز می، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، میں آتا ہوں۔ الہام افندی بردر سے ایکسکیوز کرتا سائٹ پر ہو گیا۔ سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں گم ہو گئے تو الہام نظریں بچاتا دانین کی طرف بڑھ گیا۔ دانین پچھلے 10 منٹ سے وہاں کھڑی بے صبری سے یزدان، زید اور الہام کے درمیان ہونے والی گفتگو ملاحظہ کر رہی تھی۔ جب سے ان لوگوں کے آنے کی اطلاع ملی تھی وہ وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ یزدان کی طرف سے مثبت جواب ملتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ وہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اپنی اور الہام کی آنے والی زندگی کے سنہری خواب بن رہی تھی۔ الہام اس کے قریب آیا تو اس کے چہرے پر چمکتی مسکراہٹ نے اسے مبہوت کیا۔ دانین اپنے خیالوں میں گم اس کی موجودگی سے انجان آنکھیں بند کیے مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت الہام کو دیوانہ بنا رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹانے سے قاصر تھا۔ وہ اس کے ارد گرد ہاتھ جماتا اسے محصور کر گیا۔ الہام نے اس کے خوشبو کے حصار میں گہرا سانس بھرا۔ اس کے بدن سے اٹھتی میٹھی سی خوشبو اس سے ہمیشہ ہی بھاتی تھی۔ I am seeing the most beautiful moment of my life and I want it till my last breath. میں اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت منظر دیکھ رہا ہوں اور میں آخری سانس تک یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے کان کے نزدیک جھکتا سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ دانین نے پٹ سے آنکھیں واں کی تھیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے الہام کا چہرہ نظر آیا۔ الہام کی آنکھوں میں نظر آتے خمار پر وہ نظریں جھکا گئی۔ Be ready for come in the fence of my arm. میری باہوں کے حصار میں آنے کے لیے تیار ہو؟ وہ مزید اس کے نزدیک جھکتا ہوا بول رہا تھا۔ دانین شرم و حیا سے مزید سمٹ کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ کھلتے چلے جا رہے تھے۔ مائن، وہ اس کے نزدیک جھکتا اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو گیا۔ اس ایک لفظ میں بھی استحقاق بول رہا تھا۔ اس کے لمس سے دانین کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ میں بہت خوش ہوں نین، فائنلی ایک لمبے انتظار کے بعد میرے راستوں کو منزل ملنے والی ہے۔ میں اور تم ایک ہونے والے ہیں۔ پھر میں تمہیں ایک سیکنڈ بھی خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دوں گا، بلکہ اپنے سینے میں چھپا کر رکھ لوں گا۔ وہ اس کی ٹھوڑی کو چومتا ہوا اسے خود میں بھینچ گیا۔ دانین چیپ کر رہ گئی۔ وہ اس کے نزدیک جھکتا اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی سرگوشیاں کرتا اسے سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہاں، کوئی دیکھ لے گا، دانین نے خود میں ہمت مجتمع کرتے اسے چند الفاظ کہے تھے، ورنہ آج وہ اس کی کہاں سن رہا تھا۔ وہ مسلسل اس پر چھاتا جا رہا تھا۔ کوئی نہیں دیکھے گا، وہ اس کے بال سنوارتا ہوا بولا۔ مبارک ہو نین، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں پڑتا اس کی ناک سے ناک جوڑ کر آنکھیں موند گیا۔ انسا آج شاہ میر سے ملنے کا پختہ ارادہ کرتی صبح 10 بجے ہی اٹھ گئی تھی۔
اس نے اپنی پوری الماری کھنگالتے ایک سٹائلش سی پستہ کلر کی شورٹ شرٹ اور فلیپر نکالا تھا۔ اس کے ہم رنگ نیٹ کا خوبصورت سا دوپٹہ تھا۔ وہ اپنا ڈریس نکالتی، بستر پر رکھتی، خود شاور لینے چلی گئی۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد وہ ڈریس پہنے تیار کھڑی تھی۔ اس نے خود پر پرفیوم چھڑکتے ایک نگاہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی۔ پستہ کلر کے ڈریس میں پاؤں میں خوبصورت سی ہیل ڈالے، بالوں کو اسٹریٹ کر کے پیچھے کھلا چھوڑے، گلے میں ڈریس کے ساتھ کا دوپٹہ لیے وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اب دیکھتی ہوں مسٹر شاہ میر کیسے اپنی خوبصورت منکوہا کو اگنور کرتے ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی خود سے مخاطب تھی۔ وہ دلکشی سے مسکراتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ گاڑی میں سوار ہوتے اس کا رخ شاہ میر کے آفس کی جانب تھا۔ آدھے گھنٹے کا سفر کرتی وہ اس کے آفس کی بلڈنگ کے باہر کھڑی تھی۔ دماغ نے ایک دم سے چند دنوں پیچھے جاتے اسی دن کا سفر طے کیا تھا جب یہاں وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے آئی تھی۔ تب بھی تو وہ یہاں یوں ہی خوشی خوشی آئی تھی۔ ذہن میں اس دن کا واقعہ یاد کرتے وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ آنکھوں کے کنارے ہلکے سے نم ہوئے۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹکتی، ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس دن سب ورکرز نے اسے وہاں سے روتے ہوئے جاتے دیکھا تھا۔ جب وہ آئی تھی اس کے ہاتھ میں بوکے اور گفٹ بیگ تھا۔ اس کے نکلتے ہی شاہ میر بھی بہت غصے میں وہاں سے نکلا تھا۔ سب نے کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا۔ انزا نے اندر قدم رکھا تو ہر طرف چہمگوئیاں سی ہونے لگیں۔ انزا سب کو اگنور کرتی شاہ میر کی کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ میم، آپ فی الحال اندر نہیں جا سکتی، اندر ایک امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے۔ شاہ میر کے سیکرٹری نے اسے اندر جانے سے منع کیا۔ آپ شاہ میر کو میرا پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ ان سے ملنے انزا نور آئی ہے، وہ اس کے سیکرٹری کو ہدایت دیتی ہوئی بولی۔ سیکرٹری کچھ تردد کے بعد مان گیا۔ شاہ میر سر، آپ سے ملنے ایک لڑکی آئی ہے۔ شاہ میر کے انٹرکام اٹھاتے ہی اس کے سیکرٹری نے انزا کا پیغام دینا چاہا، مگر شاہ میر نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ جو بھی ہے فی الحال اسے ویٹ کرنے کا کہو۔ شاہ میر اپنی بات کہتا فون رکھ گیا۔ شاہ میر کا سیکرٹری عہد انزا کو پہچان چکا تھا۔ اس دن اس نے ہی تو شاہ میر کا کیبن صاف کروایا تھا۔ اس کی نظر میں انزا ایک بگڑی ہوئی امیرزادی تھی جو شاہ میر کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں سرد مہری لیے اس کی طرف بڑھا۔ میم، سر فی الحال بزی ہیں، انہوں نے ویٹ کرنے کا کہا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں ورنہ جا سکتی ہیں۔ وہ بیزاریت سے انزا کو دیکھ کر بولا۔ جتنا وہ جانتا تھا وہ جہانگیر صاحب کی بیٹی تھی جو اس کی موجودگی میں 2 بار ہی آئی تھی۔ جہانگیر صاحب کو وہ جانتا تھا، ان کی کمپنی کا ان کے ساتھ ایک بہت بڑا پروجیکٹ کامیاب رہا تھا، مگر اب وہ یہاں بہت کم آتے تھے۔ انزا کے چہرے پر مایوسی سی چھانے لگی۔ وہ کتنا کچھ سوچ کر یہاں آئی تھی کہ وہ شاہ میر کو غصہ دکھائے گی، وہ اسے منائے گا، پھر وہ لوگ ایک ساتھ لنچ پر جائیں گے، مگر شاہ میر کے لیے شاید اس سے زیادہ امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی چھلکنے لگی۔ ان کے نکاح پر بہت کم لوگوں نے شرکت کی تھی، اس لیے کوئی بھی ان کے نکاح سے واقف نہیں تھا۔ انزا کو وہاں بیٹھے 1 گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا، مگر وہ ابھی بھی نہ آیا تھا، بلکہ ابھی اس کے سامنے ہی شاہ میر کے کیبن میں کافی اور سنیکس بھیجے گئے تھے۔ اسے وہ ویٹ کرنے کا کہہ کر خود وہ میٹنگ کے نام پر لنچ کر رہا تھا۔
اس کے دل میں بدگمانی بڑھنے لگی۔ انزا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ کیا اس کی ذرا بھی اہمیت نہیں تھی شاہ میر کی نظروں میں؟ انزا اچھے سے بہت سے لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ بہت سی لوگوں کی نظروں میں اس کے لیے ترحم تھا۔ یقیناً اس دن اس کے اور شاہ میر کے درمیان جو کچھ ہوا، کچھ نہ کچھ ان لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ مس انزا، شاید شاہ میر سر فی الحال آپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ آپ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں اور واپس چلی جائیں۔ اس کی آنکھوں میں بڑھتی نمی کو دیکھ کر سیکرٹری کو اس پر رحم آ گیا۔ وہ اس کے نزدیک آتا اسے مخلصانہ مشورے سے نوازنے لگا۔ انزا کو پہلی بار شدت سے سبکی سی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا کر اپنی سسکی کو روکا۔ بالآخر پورے 1.5 گھنٹے کے بعد شاہ میر کے کیبن کا دروازہ کھلا تھا اور شاہ میر کے ہمراہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا باہر آئے تھے۔ شاہ میر ان سے الوداعی مصافحہ کرتا مڑا جب سامنے کا منظر اسے کچھ خاص نہ بھایا۔ اس کا سیکرٹری اس کی منکوحہ کے نزدیک کھڑا اس سے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ اس کی نزدیکی اسے ایک آنکھ نہ بھائی۔ دوسرا اس کے گلے میں موجود دوپٹہ اس کو غصہ دلانے کا سبب بنا۔ اگر اس نے مشرقی لباس پہن لیا تھا تو وہ یہی دوپٹہ سر پر بھی تو اوڑھ سکتی تھی۔ وہ خود کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، وہ دور سے ہی اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا۔ اب وہ انزا جہانگیر نہیں تھی بلکہ انزا شاہ میر افندی تھی۔ شاہ میر کو اپنی بیوی حیا کے زیور میں لپٹی ہی اچھی لگتی تھی۔ اس کی خوبصورتی پر صرف اس کا حق تھا۔ وہ ماتھے پر سلوٹیں لاتا تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ان کے سروں پر پہنچتا دبی دبی آواز میں بولا۔ اس کا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا تھا۔ انزا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ماتھے پر موجود سلوٹیں اس بات کی گواہ تھیں کہ اسے انزا کی یہاں موجودگی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ کم از کم انزا کو تو یہی محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں مزید بھیگنے لگیں۔ سر، میں نے انہیں جانے کے لیے کہا تھا مگر یہ خود یہاں رکی تھیں۔ سیکرٹری اس کا غصہ دیکھ کر بولا۔ تم جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ وہ سرد مہری سے اسے جانے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ انزا اب بھی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کا یوں رونا شاہ میر کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ شاہ میر اس کا ہاتھ تھامتا اسے لیے اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ سب اپنے اپنے کام میں بزی تھے مگر لاشعوری طور پر دھیان ان کی طرف تھا۔ شاہ میر اپنے کیبن میں داخل ہوتے دروازہ بند کر گیا۔ کیا کرنے آئی تھی یہاں؟ اس کے رونے پر وہ کچھ نرم ضرور پڑا تھا مگر لہجہ اب بھی غصے سے بھرپور تھا۔ غلطی ہو گئی یہاں آ کر، نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ نم آنکھیں اٹھا کر بولی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ اس کے مسلسل رونے پر جھنجھلایا تھا۔ اوپر سے وہ عجیب ہی باتیں کر رہی تھی۔ کوئی مطلب نہیں، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، مزید ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی جانے کے لیے مڑی۔ شاہ میر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کھینچا۔ اس کے یوں رونے پر اب وہ ڈسٹرب ہوا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنی طبیعت نہ خراب کر لے۔ رونا بند کرو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا اپنے نزدیک ترین کر گیا۔ انزا پر رتی برابر اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنے مشغلے میں یوں ہی مصروف رہی۔ فار گاڈ سیک انزا، ایسا بھی کیا ہو گیا جو تمہارا رونا بند نہیں ہو رہا؟ وہ اس کے مسلسل رونے پر ڈپٹتا ہوا بولا۔ آپ کی زندگی میں میری کوئی ویلیو نہیں۔ وہ اس کے ڈانٹنے پر مزید اشک بار ہوئی۔ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔
انزا بات سنو یار، وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ پاگل لڑکی جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ انزا کے نکلتے ہی شاہویر کیبن میں داخل ہوا۔ اس نے انزا کو یہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ انزا آئی تھی۔ اکیلے اکیلے خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ شاہویر اس کی طرف شرارتی نگاہ ڈالتا ہوا بولا۔ شاہویر اس کے آنے پر جھنجھلا کر رہ گیا۔ وہ پاگل لڑکی جا چکی تھی۔ بکواس بند کر۔ وہ اسے گھورتا کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ یہ صحیح ہے، پکڑے جانے پر سامنے والے پر چڑھائی کر دو۔ شاہویر بڑبڑاتا ہوا اس کے پیچھے ہی کیبن میں داخل ہوا۔ شاہویر سنی انسنی کر گیا۔ پاگل لڑکی۔ وہ مسلسل انزا کا نمبر ملا رہا تھا مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ میں تجھے یاد دلوانے آیا تھا کہ 15 منٹ میں سائٹ کے لیے نکلنا ہے، وہ اسے موبائل پر بزی دیکھ کر بولا۔ شاہویر نے محض اثبات میں سر ہلایا۔ اس کا ارادہ انزا سے مل کر ساری کنفیوژن دور کرنے کا تھا۔ جی تو یہاں پر آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔